ناظرین خوش آمدید۔ البلاغ چینل کے ہفتہ وار پروگرام خبر پر نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان مبارک عمری۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک تیز نظر اس ہفتے کی اہم سرخیوں پر۔ غزہ کے لیے سمود فلوٹیلا کی تازہ صورتحال۔ عالمی طاقتوں کے سامنے ایک بار پھر اقوام متحدہ بے اختیار۔ ٹرمپ کا نیا منصوبہ اور اقوام متحدہ کی بے بسی۔ طاقت کے کھیل میں انسانی حقوق کا زوال۔ مولانا توقیر رضا کی گرفتاری پرامن نعرے کو جرم بنانا ناانصافی ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی کا بیان۔ کیرالہ اسمبلی کا بڑا قدم، الیکشن کمیشن کی SIR پالیسی کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ بی جے پی ترجمان کا اشتعال انگیز بیان، راہل گاندھی کو گولی ماری جائے۔ بھیما اور کرشنا ندیوں میں طغیانی، یادگیر، کلبرگی اور وجے پورہ زیر آب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ غزہ کے مظلوم عوام تک امداد پہنچانے کے لیے روانہ ہونے والی گلوبل سموڈ فلوٹیلا کو ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی بحری افواج نے کم از کم 19 کشتیوں کو راستے میں روک کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ان کشتیوں پر سوار امدادی کارکنوں میں معروف کارکنان اور عالمی شخصیات شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بعض کارکنوں کو اسرائیل کے ساحلی شہروں کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ تمام کشتیاں خالصتاً انسانی ہمدردی کے تحت غزہ کے عوام کے لیے دوائیں، طبی آلات اور بنیادی ضروریات کا سامان لے جا رہی تھیں۔ ان کا موقف ہے کہ اسرائیل کی یہ کارروائی عالمی قوانین اور انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ادھر اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس قافلے کو محض سیکیورٹی خدشات کے تحت روک رہی ہے، تاہم عالمی مبصرین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے کھلا ظلم اور فلسطینی عوام کے ساتھ جاری محاصرے کا تسلسل قرار دے رہی ہیں۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل انسانی ہمدردی کی ہر کوشش کو طاقت کے زور پر کچلنے کی پالیسی پر گامزن ہے، اور ایک بار پھر اسرائیل نے اپنی جنگی جرائم کی پالیسی سے اپنا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ عالمی سیاست میں ایک بار پھر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت کیوں نہیں؟ طاقتور ملک اپنی مرضی کے مطابق قراردادیں روکتے ہیں، جس سے نہتے عوام کے بنیادی انسانی حقوق دب جاتے ہیں۔ غزہ اور یوکرین سبھی مقامات پر یہی دکھائی دیتا ہے کہ انسانیت پس منظر میں چلی جاتی ہے اور طاقتوروں کی سیاست غالب آ جاتی ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں کہ جب تک اقوام متحدہ کو مساوی اختیارات نہیں ملتے، دنیا بھر کے مظلوم عوام انصاف سے محروم رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے تنازع کے حل کے لیے ایک 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا، جن میں حماس کو غیر مسلح کرنے اور تنظیم کو تحلیل کرنا، ایک عبوری حکومتی ڈھانچے کا قیام جس کی نگرانی بین الاقوامی ٹیکنوکریٹس کریں گے، علاقے میں عالمی استحکامی فوج انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تعیناتی تاکہ امن قائم رکھنے کی نگرانی ممکن ہو سکے۔ غزہ کی تعمیر نو اور امدادی سرگرمیوں کا وعدہ جیسے نکات شامل ہیں، لیکن منصوبے میں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور مکمل ریاستی حیثیت کا کوئی واضح ذکر نہیں ہے۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف ایک نئے تنازع کی شروعات ہو سکتا ہے بلکہ اقوام متحدہ کی کمزور حیثیت پر بھی کاری ضرب ہے۔ اتر پردیش کے بریلی میں معروف مذہبی رہنما مولانا توقیر رضا کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے اپنے ہزاروں حامیوں کے ساتھ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پر مبنی ایک بڑی اور پرامن ریلی نکالی۔ عوامی گواہی کے مطابق ریلی مجموعی طور پر پرامن رہی، تاہم پولیس نے دعویٰ کیا کہ بعض مقامات پر پتھراؤ ہوا، لیکن ان الزامات کے کوئی ٹھوس شواہد یا ویڈیو ریکارڈنگ پیش نہیں کی گئیں۔ مولانا کی گرفتاری کے بعد امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے سخت رد عمل دیا۔
انہوں نے کہا کہ آئی لو محمد جیسے پرامن نعرے کو جرم بنا دینا ہندوستان کے جمہوری اور تکثیری تشخص پر حملہ ہے۔ یہ صرف مذہبی عقیدت کا اظہار تھا جسے دبانے کی کوشش انسانی وقار اور آئین دونوں کے خلاف ہے۔ ان اقدامات پر انسانی حقوق کے مبصرین نے کہا ہے کہ اگر احتجاج پرامن تھا اور پولیس اپنے دعووں کے حق میں شواہد فراہم نہیں کر پائی تو پھر یہ کارروائی سیاسی انتقام اور شہری آزادیوں پر قدغن کے مترادف ہے۔ اجتماعی سزا اور بلا جواز گرفتاریوں کا یہ رویہ ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کا تاثر دیتا ہے، جس سے جمہوری ڈھانچے اور معاشرتی ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ کیرالہ اسمبلی نے متفقہ طور پر الیکشن کمیشن کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR پالیسی کے خلاف قرارداد منظور کی۔ اراکین نے کہا کہ ووٹ کے حق کو مشکوک بنانے اور والدین کی شہریت کے ثبوت ماننے کی شرط آئینی اور انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے نشاندہی کی کہ اس اقدام سے لاکھوں غریب اور پسماندہ افراد ووٹر لسٹ سے باہر ہو سکتے ہیں، جو جمہوری حق رائے دہی کے بنیادی اصول پر ضرب ہے۔ یہ قرارداد اس بات کی علامت ہے کہ عوامی نمائندے انسانی وقار اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ کیرالہ میں ایک ٹی وی مباحثے کے دوران BJP ترجمان پرنتو مہادیون نے کانگریسی رہنما راہل گاندھی کے بارے میں سنگین الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سینے میں گولی مار دی جائے گی۔ یہ بیان نہ صرف سیاسی اخلاقیات کے خلاف ہے بلکہ انسانی حقوق پر براہ راست حملہ بھی ہے۔ پولیس نے فوری طور پر FIR درج کی، جس کے بعد ملزم نے خود سپردگی کر دی۔ تاہم اس واقعے نے یہ سوال ضرور اٹھایا ہے کہ بھارت جیسے جمہوری ملک میں اختلاف رائے اور آزادی اظہار کو کس طرح کے خطرات لاحق ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے اس بیان پر شدید تشویش ظاہر کی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی دھمکی سیاسی مخالفین کو خوفزدہ اور خاموش کرنے کی ایک خطرناک کوشش ہے۔ انسانی حقوق کے ماہرین کا ماننا ہے کہ سیاسی مخالف کو جسمانی نقصان پہنچانے کی بات جمہوری اقدار اور آزادی اظہار پر براہ راست حملہ ہے۔ جمہوریت کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ ہر شہری اور ہر رہنما اپنی رائے بغیر خوف و دباؤ کے پیش کر سکے، اور مکالمہ ہی اختلاف کا واحد مہذب راستہ ہے۔ بھیما اور کرشنا ندی میں طغیانی کی بنا پر کرناٹک کے کئی اضلاع زیر آب آ گئے، جن میں خاص طور پر کلبرگی، یادگیر اور وجے پورہ شامل ہیں۔ مہاراشٹر کے پڑوسی ضلعوں میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے ڈیموں سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے سڑکیں بند، پل ڈوبے اور ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ ریاستی حکام نے اندازے کے مطابق تقریباً 1000 کروڑ کے نقصان کا اندازہ لگایا ہے۔ تقریباً 10 لاکھ ایکڑ سے زائد فصلیں متاثر ہوئے ہیں اور 117 گاؤں کے 10,576 افراد کو 80 امدادی مراکز میں منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے ہوائی سروے کیا اور کہا کہ خدشہ ہے کہ حالات مزید بگڑ سکتے ہیں، اس لیے بچاؤ اور امداد کو تیز کیا جائے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا اور اس کے زیر انتظام کام کرنے والی فلاحی تنظیم ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی نے سیلاب متاثرین کی امداد کا آغاز کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے مقامی ذمہ داران اور ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی کے والنٹیئرز نے موقع پر پہنچ کر حالات کا قریب سے جائزہ لیا اور متاثرہ خاندانوں کی فوری ضروریات کے مطابق مزید ریلیف اقدامات کے تخمینے تیار کر رہے ہیں۔ یہ تھیں اس ہفتے کی اہم اور چنندہ خبریں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے بنے رہیے البلاغ چینل کے ساتھ، جہاں خبروں پر ہوتی ہے گہری نظر۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔